السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور رمضان المبارک کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائیں اور پوری امت مسلمہ کو کلمے کی بنیاد پر اسلام کی سربلندی کے لیے جمع ہونے کی اور اتفاقی بنیادوں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی ویڈیو میں صدقۃ الفطر یعنی جسے فطرانہ کہتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر جو ہے یعنی یہ فطرانہ، یہ ایک واجب صدقہ ہے جو رمضان المبارک میں روزوں کی تکمیل پہ یعنی روزوں کے مکمل ہونے پر یہ واجب ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے روزے مضبوط ہو جائیں اور ہماری سماج کے اندر جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کی مدد کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، اسے لازم کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، عید کی خوشیاں ان کو بھی حاصل ہو سکیں۔ اور اس لیے اس صدقہ فطر کو عید سے پہلے یعنی رمضان المبارک میں اس کو ادا کرنے کی ترغیب ہے کہ عید سے پہلے اس کو مصرف تک پہنچایا جائے اور مستحقین تک اس کو پہنچایا جائے تاکہ وہ بر وقت جو ہے اسے خرچہ کر کے عید کی خوشیوں میں وہ سماج کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، روزے کی حالت میں بعض اوقات بہت ساری لغزشیں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور کہیں خدا نخواستہ غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، غصے کا بیجا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے یا یہ کہ زبان سے بہت ساری ایسی فضولیات اور لغویات پھر نکلتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں جس سے روحانیت کمزور پڑتی ہے اور روزے کی طاقت میں جو ہے کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اور اس روزے کی خوبصورت عبادت کو مضبوط بنانے کے لیے اس صدقہ فطر کو یعنی فطرانہ کو لازم قرار دیا ہے صاحب استطاعت پر۔ تو یہ جو ہے اجناس کی صورت میں یہ صدقہ فطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ادا کر دیا جاتا تھا، جیسے جو ہے، گندم ہے، کشمش ہے، کھجور ہے اور پنیر وغیرہ۔ تو یہ اس میں اتنی میں عرض کروں گا کہ ہر علاقے کی نسبت سے الحمدللہ علماء کرام اور دارالافتاء ہر سال صدقۃ الفطر کی جو جتنی مقدار بنتی ہے وہ مقدار ہر علاقے کی مارکیٹ کی ویلیو اور مارکیٹ کی قیمت کی نسبت سے وہ پھر جاری کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر یہ بتا دوں تو پھر ہر علاقے کی وہ قیمت اور ہر علاقے کی مقدار جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو اس پہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے شہروں میں جو بھی دارالافتاؤں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، مدارس اور مساجد کے علماء ائمہ کی طرف سے جو بھی مقدار مقرر کی گئی ہے تو وہ ان سے پوچھ کے جو ہے نا یہ ادا کر دی جائے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ صاحب استطاعت پر ہیں، اور یا جو بھی نصاب کا جو ہے نا مالک بن جائیں۔ تو صاحب استطاعت کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کچھ مال بچ جائیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال سے مراد بیوی، بچے اور بعض اوقات ماں باپ، تو ان کی طرف سے بھی ادا کر لے، اور لازم ہے یہ۔ اور نصاب کا مالک ہونا بھی ہے۔ نصاب کا مالک مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ضروریات ہے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولہ جو ہے چاندی یا 7.5 تولہ جو ہے سونا، یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، یا یہ ہے کہ اس کی ضروریات اصلیہ 24 گھنٹے کی جو ضروریات ہیں ان کی، اس کی اور اس کے جو اہل و عیال کی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کے برابر اس کے پاس مال ہو، یا ضروریات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، تو اس پر پھر یہ لازم ہے، تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ عید سے پہلے اس کو جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں، اور مستحقین میں اپنے رشتہ دار وغیرہ بھی تلاش کر کے، اور جو مساجد والے ہیں، مدارس والے ہیں، اور یہ سفید پوش جو علماء ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو ہے اصول اور فروع میں یہ صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جو واجب صدقات ہیں وہ اصول اور فروع میں۔ اصول اور فروع کا مطلب یہ ہے ماں باپ یعنی اصول اصل، ماں باپ اور پھر اوپر کے جو رشتے ہیں،
اور پھر فرو مطلب جو اپنی اولاد اور پھر نیچے کے رشتے، یعنی بیٹا بیٹی اور اس کے بعد پوتا پوتی، پھر یہ جو نیچے کی جو اس کی اولاد ہیں، اس میں اصول اور فروع میں یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں میں اور عام مسلمانوں میں یہ چیزیں جو ہے دی جا سکتی ہیں اور صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. تو اہتمام کے ساتھ پھر اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں، اس میں ہر بندہ کوشش کر لیں کہ خود سازی کی کوشش کر لیں، اپنی روحانیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.